شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے، آخر میرے ساتھ ہی کیوں رات کی تنہائی میں جب آنکھوں سے نیند غائب ہو جائے اور دل میں ایک خاموش چیخ گونجتی رہے، یا اللہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر اللہ کے قریب آ جاتا ہے۔ لیکن کیا آزمائش واقعی سزا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہے؟ قرآن کریم ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یعنی اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہمیں آزمایا جائے۔ جیسا کہ قرآن کریم سورہ ملک میں بیان کرتا ہے، یہ آیت ایک بنیادی حقیقت واضح کرتی ہے کہ زندگی کا مقصد ہی آزمائش ہے۔ یہاں ہر خوشی، ہر غم، ہر کامیابی اور ہر ناکامی ایک امتحان ہے۔ قرآن ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیتا ہے، یعنی ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ یہ وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ آزمائش آئے گی، یہ طے ہے، لیکن سوال یہ ہے، آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ قرآن ہمیں جواب دیتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں، یہ دل کی سچائی ہے، اور آزمائش اس سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آزمائش صرف گناہگاروں کے لیے ہوتی تو سب سے زیادہ سکون میں انبیاء ہوتے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سارا سال بیماری میں مبتلا رہے، جسم زخموں سے بھر گیا، لیکن زبان پر ایک شکایت بھی نہ آئی، جیسا کہ قرآن سورہ انبیاء میں اس کی دعا نقل کرتا ہے۔ یہ آزمائش تھی، لیکن اس کے اندر صبر کا ایک عظیم سبق چھپا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ آزمائش سزا نہیں، بلکہ درجہ بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ جتنا بڑا امتحان، اتنا بڑا مقام۔ کبھی کبھی آزمائش ہمارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو دکھ کو بھی رحمت میں بدل دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، کبھی آزمائش اس لیے بھی آتی ہے کیوں نہ کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ یہ مفہوم صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے۔ یہ سوچ بدل دیتی ہے۔ شاید یہ مشکل اللہ کی ناراضگی نہیں، بلکہ اس کی خاص توجہ ہے۔ قرآن ہمیں ایک سنہری اصول دیتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بیان ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، بلکہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے صحیح راستے پر قائم رہنا ہے۔ تصور کریں، اگر ایک انسان چاروں طرف سے مشکلات میں گھرا ہو، مال ختم، صحت خراب، لوگ ساتھ چھوڑ چکے، اور پھر بھی وہ کہتا ہے، حسبی اللہ۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زمین اور آسمان کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے، جہاں بندہ ٹوٹتا نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ آزمائش زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس کا مقصد ہمیں توڑنا نہیں بلکہ ہمیں بنانا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا۔ آج اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو یاد رکھیں، یہ اختتام نہیں، یہ ایک امتحان ہے۔ صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور یقین رکھیں کہ جو آزمائش آپ کو دی گئی ہے، آپ اس کے قابل ہیں، کیوں نہ کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں واضح کیا گیا ہے۔ یہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، اور شاید یہ پیغام صرف آپ کے لیے ہے۔